آپ کا ریہیبلیٹیشن پروگرام کیا ہے فار فلڈ افیکٹیز، اور کیا آپ مطلب آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کیا ابھی بھی لوگ ہیں جو افیکٹی ہیں ابھی تک فلڈ سے؟ جی افیکٹڈ تو ہیں، بہت ہی بڑی تعداد موجود ہے، کیونکہ بہت حالانکہ زیادہ سال ہونے والا ہے. جی سال ہونے والا ہے. بہت سے ایریا میں تو ابھی بھی پانی موجود ہے. اچھا، ابھی جی میں کچھ عرصے پہلے ہی گیا تھا، وہاں پانی موجود ہے. کون سے ایریا خاص میں؟ طور پہ دادو میں کے شاہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ پانی موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو جہاں پانی نہیں ہے وہاں پہ ایگریکلچر لاس ہے، وہ ایگریکلچر ابھی تک نہیں وہاں پہ اگا سکے، گندم نہیں اگا سکے. وہاں کاٹن ان کی کم ہوئی ہے، بہت ہی 40% کم ہوئی ہے اس دفعہ. اس سے لاسز ہوئے ہیں، ملک کو لاس ہوا، ان کو بھی لاس ہوا ہے. تو زراعت ان کی بری طرح متاثر ہے. سملرلی جو پانی کی اسکیمیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں ان کی، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نکاسی آپ کی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، وہ ساری نکاسی آپ کی اسکیمیں خراب ہو گئی ہیں. وہ دوبارہ اسکول کی بلڈنگیں ڈیمیج ہو گئی ہیں، گر گئی ہیں. اس اسپتالوں اور ڈسپنسریز اور کلینکس جو ہیں وہ ڈیمیج ہے. تو ہمارا جو 133 ولیج ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں موسٹ ڈیمیجڈ ولیجز ہیں، جس میں سندھ میں کوئی 14 اضلاع میں ہے، بلوچستان میں کوئی 6 اضلاع میں یہ لیے ہیں، پنجاب میں کوئی 3 میں، اور کے پی میں ہم نے 3 اضلاع میں لیے. تو اس طرح 133 ولیجز میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ریہیبلیٹیشن میں ایک تو ان کے ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہے کہ ان کے گھر پہ تو جہاں فلی ڈیمیج ہے تو وہ بنائے جائیں. تو تقریباً ہمارے کوئی 3 لاکھ کے گھر بنانے کا پلان ہے ہمارا انشاءاللہ. تو ہم ان کو بنائیں گے اس نے 133 میں. پھر ان پہ روزگار کا ہمارے پاس کوئی 3 لاکھ فیملیز ایسی ہیں جن کو ہمیں روزگار دینا ہے کسی قسم کا. کچھ ایگریکلچر ٹائپ کے ہیں، کچھ نان ایگریکلچر ہیں. تو ایگریکلچر میں ہم ان کو جو ان کی جو کلٹیویشن ہے اس پہ سپورٹ کریں گے، فرٹیلائزر میں سپورٹ کریں گے، سیڈز میں سپورٹ کریں گے، انسیکٹیسائڈ اسپرے وغیرہ میں سپورٹ کریں گے. نان ایگریکلچر میں ان کی دکانیں تھیں، گروسری شاپس تھیں، وہ تباہ ہو گئی، ان میں سپورٹ کر رہے ہیں ہم. ان کو ڈونکی کارٹ اگر تھی تو وہ ان کو ڈیمیج ہوئی ہے، یا پش کارٹ ان کے پاس تھی تو ٹھیلا تھے تو ان کو ٹھیلے دے دیں گے، اور ان کو کچھ ایسٹ دیں گے تاکہ وہ پرچیز کر کے دوبارہ روزگار بھی آئے گا. اسی طرح عورتوں میں کبھی اسٹیچنگ سینٹر بنا رہے ہیں، وہ ان کا وہ چل رہا ہے. اس طرح اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے انٹرپرائزز بنا کے ان کو دی جا رہے ہیں. سملرلی پانی کی اسکیموں کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور نکاسی آپ کی اسکیموں کو بھی ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی سارے ان گاؤں میں. تو انشاءاللہ اگلے 2.5 سال میں یہ 133 ولیج ماڈل ولیج بن جائیں گے. الحمدللہ پاکستان کے تمام ادارے، بہت بڑے بڑے ادارے بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہم UN ایجنسیز کے سارے ادارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. USAID ہے، FCDO یعنی UK ایڈ ہے، وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اس سلسلے میں. اور پاکستان کے مخیر حضرات بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ سپورٹ کرتے ہیں. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہیں، سارے میجر کارپوریٹ جو ہیں وہ ہم سے ماڈل ولیجز میں ہمیں فنڈنگ دے رہے ہیں الحمدللہ. اور اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بتائیں. اوورسیز میں جی ایک تو یہ کہ ہماری ویب سائٹ پہ تمام اکاؤنٹس موجود ہیں کہ UK کے لوگ کس طرح فنڈ کر سکتے ہیں اس کو، اور US کے لوگ یا UAE کے پاکستانی کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کنیکشن موجود ہے، آلریڈی فنڈز آ رہے ہیں ماشاءاللہ. US سے بھی خاصی تعداد میں، اور UK سے بھی خاص. UK کی پوری کمیونٹی نے کئی ماڈل ولیجز جو ہے وہ اسپانسر کیے ہیں. اسی طرح US کی جو کمیونٹیز ہیں پاکستانی، انہوں نے بھی کئی ماڈل ولیجز اسپانسر کر رہے ہیں. تو ہمیں یہی ہے کہ فردر، کیونکہ ابھی یہ کام بہت لمبا ہے اور بہت بڑا ہے، تو 4 ارب روپے ہمیں جمع کرنا ہے. اس وقت ریہیبلیٹیشن کے ہمارے پہ کوئی 50 کروڑ کے قریب آئے، تو ہمیں 3.5 ارب روپے اور چاہیے، جس میں ہم یہ تمام 133 ولیجز کو ماڈل بنا سکیں، اگلے 1.5-2 سال میں کھڑا کر سکیں. وہ جو بیچارے جس حالت میں تھے ان کو اس حالت میں ایٹ لیسٹ اس حالت میں واپس لایا جائے انشاءاللہ. اگر آپ نے کلپ انجوائے کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پہ دیے گئے لنک پہ کلک کیجئے، اور میرے مین چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس ملتی رہیں. بہت شکریہ.